السلام علیکم۔ ہم جب بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی مطلب آخری سانس پہ جھوٹ نہیں کہتا، اس بات کی ہمیں بہت زیادہ کانفیڈنٹ کے ساتھ ہم مان لیتے ہیں کہ اگر آخری سانس پہ کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو وہ ہماری آخری سانس تک وہ یاد رکھ لیتے ہیں۔ لیکن کوئی جیتے ہوئے انسان، اچھی خاصے چلتے پھرتے جیتے جاگتے انسان اگر کچھ کہہ دیتا ہے تو مطلب وہ کان میں لینا بھی ہمارے لیے ٹائم نہیں رہتا ہے۔ اس بات کو ہمیں غور کرنے کے لیے بھی ہمیں کوئی بھی مطلب ہم میں سے کوئی بھی تیار نہیں رہتا کہ اس بات پہ غور کرے، یا وہ سچ کہتا ہے یا جھوٹ کہتا ہے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، سچ کہتی ہے یا جھوٹ کہتی ہے، اس بات پہ ہمیں غور کرنے کی ٹائم نہیں لیتے ہیں۔ لیکن آخری سانس پہ اگر کوئی بھی سکرات پہ یہ کہہ دیتا ہے مطلب یہ ہوا وہ ہوا یہ ہوا ایسا ہوا ویسا ہوا، مطلب وہ بات ہماری سانس آخری تک ہم مینٹین کر لیتے ہیں۔ لیکن جتنا ہو سکے اتنا دنیا میں بھی ہمیں ہر ایک جیتے جاگتے انسان کی بات کو، جھوٹ ہو یا سچ ہو، اسے آزمانا چاہیے۔ اسے آزما کر اس میں سے اگر سچ ہو تو ہمیں ماننا چاہیے۔ یہ نہیں کہ پہلے نظر پہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس نے جھوٹ کہا۔ یہ تہمت ڈالنے سے اگر ہم اس طرح تہمت ڈالتے رہیں گے تو ہر ایک انسان، سچ کہنے والا انسان بھی جھوٹ کہے گا۔ تو تہمت ڈالنے سے اچھا ہوگا کہ اگر وہ سچ کہتا ہے تو اسے مان لینا چاہیے۔ یہ نہیں چلے جاتی کہ ہماری جان نہیں چلے جاتی کہ وہ مان لینے سے، وہ سچ کہتا ہے اس بات کو مان لینے سے ہماری جان نہیں چلے جاتی۔ تو ہمیں ہر ایک انسان کو اس بات پہ آزمانا چاہیے۔ آزمائے بغیر لینے والی ہر ایک فیصلہ زندگی میں غلطیاں ہوتی ہے، زندگی مطلب برباد ہوتی ہے۔ آزمانے سے اچھا ہوتا کہ آزما کر فیصلہ اٹھانے سے اچھا ہوتا ہے کہ اسے وہ جو کچھ بھی کہتا ہے اسے مان لینا چاہیے اور اس بات پہ ہم چلنا چاہیے، مطلب آزمانا چاہیے، اس بات پہ ہم چل کر اسے آزمانا چاہیے، تاکہ یہ نہیں کہ اٹھائے سنگت اس پر ہم ساری تہمت ڈالیں، ہر ایک لفظ اس کی جھوٹ ہمیں لگنے لگے گی تو اس کے بعد میں وہ سچ بولنے کی عادت اس کے اندر سے چلے جائے گی۔ تھوڑی بہت اگر ایمان ہوگا وہ ایمان بھی چلے جائے گی، وہ سب کچھ چلے جائے گی، اس کے اندر جو کچھ بھی اچھائی ہوگی سب کچھ چلے جائے گی، وہ مطلب ایک نمبر کی ڈفور انسان بن جائے گا۔ تو ایک ڈفور انسان بننے کے لیے ہم خود وجہ نہیں بننا چاہیے۔ جتنا ہو سکے اتنا دنیا پہ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ سچ اگر رشتوں میں جھوٹ کہتے ہیں تو اسے بھی آزمانا چاہیے، اس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر اس کے اندر کوئی اور بات ہوتی ہے، ہم نبی نہیں، رب نہیں کہ کسی کے دل کے بات ہم دل سے سمجھ سکیں، کسی کے دماغ کے بعد ہم دل سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، اس طرح کی طاقت ہمارے اندر انسان کے اندر اوقات نہیں ہے کہ اس طرح کی طاقت ہمارے رب ہمیں نہیں دیا ہے۔ تو ہمیں تھوڑی بہت انسان بن کر چلنا چاہیے، رب بن کر چلنا نہیں چاہیے کہ ہر بات غلطی ہے، ہر بات جھوٹ ہے، ہم صرف اور صرف ہم صحیح ہیں، یہ اکڑ ہمارے اندر نہیں رہنا چاہیے۔ ہم صحیح رہتے ہیں ہوئے بھی اگر ہمیں کوئی کہتا ہے کہ آپ غلط ہو تو مان لینے سے کوئی ہماری جاگیر نہیں چلے جاتی ہے۔ ہماری صحیح اور غلط ہمارے رب طے کرتا ہے، کوئی انسان کی طے کرنے کی اوقات نہیں رہتی ہے۔ تو انسان کو طے کرنے کے لیے اگر انسان کے سامنے ہماری سچائی پیش کرتے کرتے اگر ہم تھک جاتے ہیں تو اس سے اچھا ہوگا کہ ہمارے رب کے سامنے ہماری سچائی کو ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ ہم انسان کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا ہو سکے اتنا ایک انسان اور ایک انسان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر بھروسہ نہیں کریں گے تو ہم انسان پیدا ہو کر بھی فائدہ نہیں رہے گا۔ اگر جنگلی جانور بننے کی سے بھی بدتر زندگی ہماری ہوگی۔ جانوروں کے اندر ان کی ذات کے اندر کوئی بھی مطلب ایک دوسرے سے نہیں لڑا کرتے ہیں، تو ہم انسان کے ساتھ ہمیشہ لڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ بولتی ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف ہم صحیح ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری صحیح مطلب کہیں پہ غلط ہو سکتی ہے، وہ سوچ کر فیصلہ اٹھانا چاہیے، تاکہ یہ نہیں کہ صرف اور صرف ہم صحیح ہیں، سامنے والا غلط ہے، یہ بات پہ ایک دم اکڑ کر فیصلہ اٹھانا مطلب وہ بربادی کی شروعات ہوگی۔ تو جتنا ہو سکے اتنا ہماری غلطیوں کو ہمیں بیٹھ کر تھوڑی بہت 10 منٹ 15 منٹ اٹھا لینے سے ہر ایک دن اٹھانا چاہیے، ہر ایک انسان کو اٹھانا چاہیے، چاہے وہ جوان ہو بوڑھا ہو جو بھی ہو، اس کی مطلب بچپن سے لے کر آج تک جو کچھ بھی اس نے اچھائی کی ہو یا برائی کی ہو، اس کا زندگی میں کوئی اگر غلطیاں کیا ہو یا وہ کسی کی زندگی برباد کیا ہو، سب کچھ یاد کرنا چاہیے۔ اس کے درمیان چلنے سے ہمیں دوبارہ غلطی کرتے وقت ہمارے اندر
ایسی سوچ آئے گی کہ ہمیں غلطی کرنے کی سوچ نہیں رہے گی، ہمارے اندر وہ چبھنے لگے گی کہ ہم نے آلریڈی یہ غلطی کر چکے ہیں، پھر سے کرنے کی مطلب یہ ڈر سا آنے لگے گی۔ تو ہمیں ہر ایک انسان کو یہ سب کچھ سوچنا چاہیے کہ سامنے بولنے والوں کی ہمیں پوری ڈیٹیل اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جو جھوٹ کہتا ہے کہنے دو، پرواہ نہیں، رب دیکھ لے گا، لیکن آپ کی ماننے کی ڈیوٹی ہے تو مان لیجئے، اس میں چلیے، دیکھیے، آزمائیے، اس کے بعد میں وہ خود بخود سدھر جائے گا۔ ہر ایک انسان بھی سدھرنے کے لیے ایک موقع بنے گا، یہ نہیں کہ آپ جھوٹ کہتے ہو، آرگیومنٹ کرنے سے کچھ بھی نہیں چلے گا۔ یہ ویڈیو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، پھر کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔